السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ پارٹ 2 کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہے ارہا؟ ارہا کو دعا اور شہریار یشال کے پاس لے گئے ہیں۔ جانتی بھی ہیں آپ یشال کس حالت میں ہے اس وقت؟ اتنے میں زاویار اور دعا سامنے سے داخل ہوئے۔ یہ رہی ارہا، دعا نے کہا۔ زاویار جلدی سے دعا کی جانب بڑھا اور ارہا کو پکڑ کر اسے چومنے لگا۔ زاویار، ہم ابھی تمہارے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور بھابھی کے کمرے میں وہ خون کیسا تھا؟ شہریار نے حیرانگی سے کہا۔ تمہارے اس بھائی احمد شاہ نے میری بہن کو دھکا دیا ہے۔ اس کا سر بیڈ کی نوک پر لگا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کافی خون بہہ چکا ہے اور وہ ہوش میں بھی نہیں آ رہی ہیں۔ زاویار نے انتہائی اداس لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم زاویار؟ ہمیں کیوں نہیں بتایا تم نے؟ شہریار نے زاویار کے قریب جا کر کہا۔ زاویار، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہریار، مجھے بھابھی کے پاس لے چلو جلدی سے، دعا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرا بیٹا ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب یشال کے ڈرامے ہیں اس گھر میں واپس آنے کے۔ امی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری بہن اب کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، اور بہت جلد ہم اس احمد شاہ سے اپنی بہن کی جان بھی چھڑوا دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر زاویار ارہا کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بہت یقین ہے نا امی آپ کو اپنے بیٹے پر؟ بہت پچھتائیں گی آپ ایک دن۔ چلو دعا، گاڑی میں چل کر بیٹھو، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ احمد شاہ آفس میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وانیا کے گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ راستے سے اس نے وانیا کے لیے پھول لیے۔ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر احمد شاہ نے اسے کال کی کہ باہر آؤ جلدی سے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، بس 5 منٹ دو، میں ابھی ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گرے پینٹ، بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک ہی سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہاں سے گزرتا ہر شخص اسے دیکھ کر جاتا تھا، مگر وہ ہر کسی کو اگنور کر رہا تھا اور ہاتھ میں پھول پکڑے ان کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، وانیا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہیلو بیبی، یہ آپ کے لیے، احمد شاہ نے وانیا کو پھول دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ڈارلنگ، شکریہ، وانیا نے پھول پکڑ کر انہیں سونگھتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو میری جان؟ آپ کے بغیر بہت اداس تھی احمد شاہ، وانیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے اداس کیوں ہوتی ہو؟ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، احمد شاہ نے وانیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اب مجھ سے آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہا جاتا ڈارلنگ، اب جلدی سے شادی کر لینی چاہیے ہمیں، وانیا نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، تم فکر نہیں کرو، بس 1 ہفتے کے اندر اندر ہم شادی کر لیں گے، احمد شاہ نے وانیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی، اس سے تو جان چھوٹ گئی ہے نا تمہاری؟ اور تم اپنی اس بیٹی سے ملنے تو نہیں گئے کہیں مجھ سے چھپ چھپاتے؟ ارے اس سے بھی بہت جلدی جان چھوٹ جائے گی، اب تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اور وہاں میں گیا تھا اپنی بیٹی سے ملنے، نہ جانے کیوں میں وہاں چلا گیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، مگر امی نے اسے اپنے پاس رکھنے سے صاف صاف منع کر دیا ہے۔ کیوں گئے تم وہاں؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا احمد شاہ، پھر کیوں گئے؟ وانیا نے شدید غصے سے کہا۔ ارے میری جان، سوری، اب نہیں جاؤں گا نا، احمد شاہ نے وانیا کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تمہیں میری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور بہت اچھا کیا تمہاری امی نے جو تمہاری اس بیٹی کو اپنے پاس رکھنے سے منع کر دیا۔ اچھا نا، آپ چھوڑو یہ غصہ، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اور جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا میری جان۔ بتاؤ کہاں جانا پسند کرو گی؟ کسی اچھے ہوٹل چلو، مجھے بہت بھوک لگی ہے احمد شاہ۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد دعا یشال کی امی کے پاس گئی، ان کا حال پوچھا اور ان سے اپنے بھائی کے لیے
بھائی کے کیے پر معافی مانگی۔ آنٹی ہم بہت شرمندہ ہیں بھائی کے کیے پر، پلیز ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور ارہا کو ہم کبھی بھی بھابھی سے الگ نہیں کرنا چاہیں گے۔ دعا نے یشال کی امی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں دعا، ایسا مت کرو، اس میں تمہاری یا شہریار کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یشال کی امی نے دعا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، زاویار تم جو چاہے بھائی کے ساتھ سلوک کرو، مگر ہم ہمیشہ یشال بھابھی کے ساتھ ہیں۔ شہریار نے زاویار سے معافی مانگتے ہوئے کہا، ایسا مت کرو شہریار، میں جانتا ہوں اس میں تمہارا اور دعا کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر یشال اب اس گھر میں نہیں جائے گی۔ میری بہن نے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور کبھی ہمیں بتایا تک نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، ہمیشہ صبر کرتی رہی۔ زاویار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار نے اسے گلے سے لگا لیا۔ زاویار رو نہیں میرے بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو قسط نمبر 11 کا پارٹ 2 بھی اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔